مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود، ہے فرشتوں کا وظیفہ الصلاۃ والسلام۔ حضرات، یہ ذکر شہیدان کرب و بلا کی بات چل رہی ہے۔ آقا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت پہ آنے والوں، حضرت امیر معاویہ کا نام آپ نے سنا بھی ہوگا، پڑھا بھی ہوگا۔ یہ سرکار کے بڑے چہیتے صحابی ہیں، اور ایسے صحابی ہیں جنہیں کاتب وحی ہونے کا شرف حاصل ہے۔ اور صرف یہ صحابی ہی نہیں، بلکہ ہم سب کے آقا کے پیارے سالے جان ہیں، اور اسی وجہ سے آپ کو یہ کہا گیا کہ یہ مسلمانوں کے ماموں ہیں۔ آپ کی بہن حضرت ام حبیبہ وہ سرکار کی نگاہ میں تھی، اور حضرت امیر معاویہ کا رشتے نسب سرکار سے اتنا گہرا ہے کہ 5ویں پشت پر جا کر کے حضور کے نسب سے مل جاتا ہے، ماں کی بھی طرف سے اور باپ کی بھی طرف سے۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر 6 ہجری میں آپ نے اسلام کے دامن میں اپنے آپ کو وابستہ کیا، نبی پاک کا کلمہ پڑھا۔ حضرت امیر معاویہ خلیفۃ المسلمین تھے، اور جب یہ خلافت چل کے حضرت امام حسن مصطفیٰ کے ذریعے سے حضرت امیر معاویہ کے پاس آئی، اور حضرت امام حسن مصطفیٰ نے بہت شرائط کے بعد میں خلافت کی باغ ڈور ان کے ہاتھ میں دے دی، اور یہ کہا تمہارے حیات تک خلافت تمہارے پاس رہے گی، اس کے بعد میں خلافت عود کر کے اہل بیت اطہار کے پاس، یعنی امام حسن مصطفیٰ یہ بیان فرمانا چاہتے ہیں کہ حسین کے پاس یہ خلافت آ جائے گی۔ یہاں سے امام حسین کے بڑے بھائی نے اس بات کو رکھا۔ اب آگے کے حالات کو محسوس کیجئے کہ حالات کیسے کیا کیا ہوتے ہیں۔ آج کچھ لوگ حضرت علی کی محبت میں اور حضرت امام حسین کی محبت میں بہت اچھا انداز اپناتے ہیں، اور اپنانا بھی چاہیے، لیکن کچھ ایسے لوگ ہیں جو غیر دھرم کے لوگ ہیں، وہ محبت علی کا دعویٰ کر کے نبی پاک کے صحابی حضرت امیر معاویہ کی شان میں کھلے طور پر توہین والے جملے بولتے ہیں، جبکہ میرے اور آپ کے آقا نے حضرت امیر معاویہ کی شان میں بہت ساری حدیثیں بیان فرما رکھی ہیں۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ امام حسن مصطفیٰ اور حضرت امیر معاویہ کے مابین جو معاملات ہوئے صلح کے، ہم ان کو تسلیم نہیں کرتے۔ ارے نادان، تو تسلیم کرے نہ کرے، ہر امام حسن مصطفیٰ کا دیوانہ تسلیم کرتا ہے، کیونکہ جب ہمارے امام حسن مصطفیٰ نے ان سے صلح کر لی اور یہ کہا کہ آپ میرے نانا جان کے صحابی ہیں، ہمیں آپ سے کوئی گلہ اور شکوہ نہیں ہے، تو وہ کون انسان ہو سکتا ہے جو امام حسن مصطفیٰ کے فیصلے کے بعد میں کوئی اور فیصلہ لا کر کے پیش کرے؟ اگر حضرت امیر معاویہ کسی بھی زاویے میں خلاف شرع کوئی کام کرتے، تو جو میرا آقا حسین یزیدیت کے لیے کھڑا ہوا تھا، میرا آقا حسین حضرت امیر معاویہ کے لیے بھی کھڑا ہو جاتا۔ یہ آپ کے ذہن میں بات رہنی چاہیے، گویا کہ حضرت امیر معاویہ جو سرکار کے صحابی ہیں، ان کے زندگی کا رہن سہن بالکل الفت محبت مصطفیٰ میں نظر آیا کرتا تھا، اور آپ کے وصال کا لمحہ جب قریب آیا تو آپ نے اپنے چاہنے والوں کو کہا کہ میرے پاس حضور کے کچھ تبرکات ہیں، ان تبرکات کو میرے پاس لاؤ۔ جب لایا گیا تو کیا کیا تبرکات تھے؟ سرکار کے تراشا شدہ ناخون مبارک تھے، سرکار کے منہ مبارک تھے، اور سرکار کا عطا کیا ہوا ایک جبہ مبارک تھا۔ حضرت امیر معاویہ کہتے ہیں کوئی اور کپڑا جبے کی جگہ پر مجھے مت دینا، اسی جبے میں مجھے کفن پہنانا، اسی جبے کا کفن میرے لیے منتخب کرنا۔ اور نبی پاک کے ناخون شریف کو ایک روایت تو یہ ہے کہ کہتے ہیں کہ میری پیشانی پر رکھ دینا، اور بال شریف کو میرے ہونٹ پر رکھ دینا۔ پوچھا گیا حضور کیوں؟ تو آپ کہتے ہیں جب میری آنکھ کھلے قبر کے اندر
تو میں منہ مبارک مصطفیٰ کو چومتا ہوا نظر آؤں اور پیشانی مقدس پر ناخون شریف کے جو تراشے شدے حالات ہوں گے اس کو محبت اور پیار سے میں فیض لیتا نظر آؤں. اتنا بڑا عاشق کیا نبی پاک کے ہرے فیض سے دور ہو سکتا ہے؟ کبھی نہیں ہو سکتا ہے. انہی کی نسل سے پیدا ہونے والا 25 ہجری میں انہی کا بیٹا ہے جسے دنیا یزید کہتی ہے. وہ پیدا ہوتا ہے. کب پیدا ہوتا ہے؟ 25 ہجری میں پیدا ہوتا ہے. یزید کی سمانہ حیات بیان کرنے میں نفرت سی لگتی ہے، مگر جب تک اندھیرے کے مقابلے میں اجالے کا ذکر نہ ہو یا اجالے کے مقابلے میں اندھیرے کا ذکر نہ ہو، جب تک اسلام کے مقابلے میں کفر کا ذکر نہ ہو، جب تک حلال کے مقابلے میں حرام کا ذکر نہ ہو، جب تک رات کے مقابلے میں دن کا ذکر نہ ہو، جب تک مرد کے مقابلے میں عورت کا ذکر نہ ہو، بات کما حق ہو سمجھ میں نہیں آتی ہے. اس وجہ سے عزیزوں بتانا یہ چاہتا ہو کہ میرے آقا حسین پیدا ہوئے تو ان کے پیدا ہونے کے حال کو بھی نظروں میں رکھو، ان کے چہرے کے جمال اور جلال کو بھی نظروں میں رکھو. نبی دو جہاں نے کتنی محبت ان سے کی ہے اس منظر کو بھی نظروں میں رکھو. اور یزید پلید جب پیدا ہوتا ہے تو ہونٹ موٹے موٹے ہیں، چہرہ سیاہ ہے، بدنما داغ ہے اور چھوٹے قد کا ہے، گھناؤنے انداز سے پیدا ہوا. نکاحت اور کمزوری کا عالم یہ تھا کہ پیٹ بڑے ہوئے تھے. لوگ یہ کہتے تھے یہ چلتا تھا تو چلنے کے بعد میں ایسا لگتا تھا کہ کوئی بدنما انسان چل رہا ہے، بلکہ اس کی بددیانتی بالکل عام سے عام تر ہوتی جا رہی تھی. یہ یزید کی حالات ہیں. اب اس سے زیادہ مجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہے. میں اپنے آقا حسین کے ذکر کی جانب آنا چاہتا ہوں. اور تاریخ یہ کہتی ہے کہ آقائے کائنات فخر موجودات کے صحابی حضرت امیر معاویہ کا جب 60 ہجری کے اندر وصال ہو جاتا ہے، دنیا سے تشریف لے جاتے ہیں، تو یزید کو وہ حضرت امیر معاویہ کی جگہ پر تخت پر بٹھایا جاتا ہے. اور جب یہ تخت پر بیٹھتا ہے تو بیٹھنے کے ساتھ اس نے پروانہ لکھا مدینہ منورہ کے گورنر کے پاس. اس گورنر کا نام ولید بن عقبہ ہے. اس کے پاس پروانہ آ گیا کہ مدینہ طیبہ کی سرزمین پر 3 ایسے لوگ ہیں کہ اگر ان لوگوں نے میری خلافت کی بغاوت کر دی یا اپنے آپ کو خلیفہ ہونے کا اعلان کر دیا تو تمام امت مسلمہ ان کے ساتھ ہو جائے گی. ان میں سے ایک نام پہلا جو آتا تھا حضرت سیدنا حسین بن علی کا آتا ہے. دوسرا نام جو آتا ہے حضرت سیدنا عبداللہ بن زبیر کا آتا ہے. تیسرا نام جو آتا ہے حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر کا آتا ہے. یہ 3 ایسے نبی پاک کے صحابی اور جانشار ہیں اور صحابی کے شہزادے ہیں جس سے یزید کو بڑا خطرہ لاحق ہو رہا تھا. اور اس کے بارے میں جب ولید کے پاس میں گورنر کے پاس میں خط پہنچا تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ طیبہ کے اندر مسجد نبوی شریف کے اندر تشریف فرما ہے. قاصد پہنچتا ہے اور پہنچنے کے بعد میں کہا گورنر ہاؤس میں آپ کو بلایا گیا ہے. اور اسی مسجد کے اندر حضرت عبداللہ بن زبیر بھی تھے. چنانچہ قاصد کے پیغام کو سننے کے بعد میں آپ دونوں نے کہا ٹھیک ہے تم چلو ہم آنے کی کوشش کرتے ہیں. حضرت امام نے حضرت عبداللہ بن زبیر سے مشورہ لیا. کہا کیا معاملہ ہے؟ گورنر تو رات میں کسی سے ملتا جلتا نہیں اور عام طور پر بہت کم لوگوں سے ملا جلا کرتا ہے، لیکن رات کی تاریکی میں کیوں بلایا ہے گورنر نے؟ تو ہمارے اور آپ کے امام نے کہا مجھے لگتا ہے کہ حضرت امیر معاویہ کا انتقال ہو چکا ہے، یزید کی بیعت کے لیے بلایا جا رہا ہے. حضرت عبداللہ بن زبیر یہ کہتے ہیں میرا گمان بھی یہی ہے. امام حسین نے کہا کیا کرنا چاہیے؟ حضرت عبداللہ زبیر یہ کہتے ہیں میں صبح غور کر کے بتاؤں گا. امام حسین یہ کہتے ہیں میرا دل یہ کہتا ہے میں اپنے چند چاہنے والوں کو لے لوں اور گورنر ہاؤس میں جا کر کے ولید سے بات کر کے آؤں. آخر رات کی تاریکی میں کیوں بلایا گیا؟ جب ہمارے اور آپ کے آقا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں جاتے ہیں اور جانے کے بعد میں اپنے جانشاروں کو تیار کر لیتے ہیں اور کہتے ہیں اے میرے جانشاروں میں اندر جا رہا ہوں گورنر ہاؤس کے اندر
آواز اگر اندر سے آئے تو تم لوگ اندر آ جانا، اس کے بعد جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ امام حسین نے اپنے ساتھیوں کو تیار کر کے کھڑا کر دیا ہے۔ آپ پہنچے، ولید کو آپ نے سلام پیش کیا، بیٹھنے کے لیے کہا گیا، بات چیت ہوتی ہے، ولید ڈائریکٹ بولتا ہے، آپ کو معلوم نہیں ہے شہزادے کہ حضرت امیر معاویہ کا انتقال ہو چکا ہے اور ان کا جانشین یزید ہے، یزید کی بیعت کے لیے آپ سے کہا جا رہا ہے۔ تو میرے اور آپ کے آقا حسین نے کہا، رات کی تاریکی میں چھپ کر کے مجھ جیسا محتاط انسان کسی کی بیعت لے، یہ بہتر نہیں ہے، صبح اس کے بارے میں بتایا جائے گا۔ چنانچہ اتنا سننا ہوتا ہے۔ ولید نے کہا ٹھیک ہے شہزادے، آپ جا سکتے ہیں۔ جب آپ چلنے لگے تو پیچھے سے مروان کہتا ہے کہ اے ولید، آپ نے کیا کیا؟ حسین کو تم جانے دے رہے ہو، یزید کی موت کی خبر ان کو ہو گئی ہے، صبح اگر انہوں نے دعوے خلافت کر دیا تو حال کیا ہوگا؟ جنگ و جدال ہوں گے، قتل و قتال ہوں گے۔ ایسا کرو، ان کو آواز دے کر کے اپنی تلوار سے ان کے جسم کے 2 ٹکڑے کر دو، یا تو کہو بیعت کریں یا تو تلوار سے ان کے جسم کے 2 حصے کر دو، اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے۔ اتنا سننا ہوتا ہے۔ ولید آنکھ بگولا ہو کر کے بولتا ہے، نادان، یزید کی بیعت کے لیے میں اہل بیت کے چشم و چراغ کو قتل کر دوں، یہ میرے لیے برداشت نہیں ہے، یہ میں کبھی سوچ نہیں سکتا ہوں۔ اب آقا حسین ادھر سے چل رہے ہیں اور چلنے کے بعد میں سوچتے جا رہے ہیں۔ میرے عزیزوں، یہاں ایک بریک لگاتے ہیں اور ایک ذہن میں سوال لیتے ہیں کہ آخر آقا حسین یزید کی بیعت سے کیوں بھاگتے جا رہے ہیں؟ امام حسین نے یزید کی بیعت کو کیوں نہیں کیا ہے؟ اب آئیے سنتے چلتے ہیں کہ امام حسین کا مقصد کیا تھا اور یزید کا مقصد کیا تھا، یزید کیا چاہتا تھا اور اس کا کردار کیا تھا۔ تاریخ یہ کہتی ہے یزید شرابی تھا، یزید زانی تھا، یزید کبابی تھا، یزید فاسق و فاجر تھا۔ یزید کی خواہش یہ تھی کہ اسلام کے اندر اور کفر کے اندر کوئی تمیز نہیں رہنی چاہیے۔ یزید یہ چاہتا تھا جہاں مسجد کے اندر قرآن کے تارے ہوتے ہیں، وہی مسجد کے اندر قرآن کے تاروں کے ساتھ شراب کی بوتلیں بھی رکھی جائیں۔ یزید یہ چاہتا تھا جس طرح کی اور عورتوں سے نکاح کرنا درست ہے، ایسے ہی سگی بہنوں سے نکاح کر لیا جائے۔ یزید یہ چاہتا تھا حدود شریعت کو پامال کر دیا جائے، جو شریعت جو قرآن مصطفیٰ جان رحمت نے دیا ہے اس کے اندر تبدیلی لے آیا جائے۔ اب ضرورت یہ تھی کہ کوئی ایسا اللہ کا بندہ اٹھے جو یزید کی یزیدیت کو ختم کر دے اور نبی پاک کی شریعت کو زندہ کر دے۔ ایک ذات آقا حسین کی اٹھی ہے، یہ یزید کا مشن تھا، اسلام کو مٹانا چاہتا تھا، اسلام کو صرف نام کا اسلام رکھنا چاہتا تھا، مگر میرے آقا حسین کہتے ہیں یہ اسلام ایسا ہی رہے گا جیسے کہ نانا جان نے دیا ہے، یہ اسلام ایسا ہی رہے گا جیسے کہ صدیق اکبر نے دیا ہے، یہ اسلام ایسا ہی رہے گا جیسے کہ فاروق اعظم نے دیا ہے، یہ اسلام ایسا ہی رہے گا جس طرح کی عثمان ذوالنورین نے دیا ہے، یہ اسلام ایسا ہی رہے گا جس طرح کی علی مرتضیٰ نے دیا ہے، یہ اسلام ایسا ہی رہے گا جس طرح کی امام حسن مصطفیٰ نے دیا ہے۔ اسلام کو مٹانے کی کوشش کی جا رہی تھی یزید کی جانب سے، میرے آقا اس کو بچانے کا پلان بنا رہے ہیں، کیسے اس اسلام کو بچایا جائے، کیسے اسلام کو بچایا جائے۔ چنانچہ گورنر ہاؤس سے میرے آقا حسین نکلتے ہیں اور جب نکلتے ہیں تو نکلنے کے بعد میں آقا حسین آگے بڑھتے جا رہے ہیں۔ دل میں خیال آیا بابا جان تو نہیں ہے جو ان سے مشورہ لو، سیدہ فاطمہ نگاہوں کے سامنے نہیں ہے کہ ان سے مشورہ لو، بے بھائی امام حسن مصطفیٰ نہیں ہے کہ ان سے مشورہ لو، نانا جان اپنے تربت اطہار کے اندر آرام فرما ہے کہ ان سے مشورہ لو۔ جب الجھن آتی تھی تو آقا حسین اپنے نانا جان کو سلام محبت پیش کیا کرتے تھے۔ گورنر ہاؤس سے نکلے ہیں، اے نانا حسین کا سلام تو لے لو، مشورہ دو تمہارا حسین کیا کرے، تمہارا حسین کہاں جائے، تمہارا حسین کس سے مشورہ کرے۔ تربت پاک سے آواز آتی ہے، اے میرے بیٹے حسین گھبراتا کیوں ہے؟ اگر ظاہری طور پر تیرا نانا تیرے سامنے نہیں ہے تو گھبرا نہیں، تیرا باپ تیرے سامنے نہیں ہے تو گھبرا نہیں، تیری ماں فاطمہ تیرے سامنے نہیں ہے تو گھبرا نہیں، تیرا بھائی حسن تیرے سامنے نہیں ہے تو گھبرا نہیں۔ اے میرے لال چلا جا، چلا جا، اپنی بہن زینب کے پاس چلا جا، زینب
ہے، آقا حسین جا رہے ہیں، رات کی سیاہی ہے، سناٹا کا ماحول ہے، اندھیرا چھایا ہوا ہے، گھنگور گھٹائے ہیں، اور ایسے حال میں آقا حسین آگے بڑھتے جا رہے ہیں، آگے بڑھتے جا رہے ہیں، بڑھتے بڑھتے جب سیدہ زینب کے گھر پہ میرے آقا حسین پہنچے، مکان کا دروازہ بند، دروازے کی کنڈی کو کھٹکھٹائی آپ نے، سیدہ زینب نے دروازے کو کھولا، جیسے ہی دروازہ کھولا آقا حسین دیکھتے ہیں، فوراً حیران ہو کر کے کہتے ہیں، اے بہن زینب میرے آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اے بھائی آنسو کیوں آ گئے؟ سیدہ زینب جب پوچھتی ہیں تو میرے آقا حسین یہ کہتے ہیں، اے بہن زینب مجھ کو میری ماں فاطمہ کی یاد آ گئی ہے، کیونکہ رات کی تاریکی جب ہوتی تھی تو قرآن کے پاروں کو لے کر کے میری ماں پڑھا کرتی تھی، آج میں تیرے گھر آیا تو میں نے تجھ کو قرآن پڑھتا دیکھا، اس وجہ سے مجھے میری ماں فاطمہ کی یاد آ گئی ہے۔ اللہ اللہ۔ سیدہ زینب کہتی بھائی کیوں آئے ہو؟ امام حسین کہتے ہیں، اے بہن زینب پہلے قرآن کی تلاوت کو پوری کر لے، قرآن کو پڑھ لے، پھر تیرا بھائی تجھ سے گفتگو کو کرے گا۔ سیدہ زینب قرآن کی تلاوت کو پوری کرتی ہے، امام حسین سلام محبت کو پیش کرتے ہیں، بھائی کیوں آیا بتا ماجرا کیا ہے؟ تو حضرت امام حسین یہ کہتے ہیں، اے بہن زینب دیکھ معاملہ یہ ہے، رات کی تاریکی میں اپنے گھر کے اندر موجود تھا، میرے نانا کا دین میرے در پہ آیا اور آنے کے بارے میں مجھ سے کہا حسین مجھ کو بچا لے، حسین مجھ کو بچا لے، حسین مجھ کو بچا لے، حسین میں کمزور ہو گیا ہوں، یزید نے مجھے کمزور کر دیا ہے، یزید کی طاغوتی چال نے مجھے کمزور کر دیا ہے، اے حسین میں تیرے نانا کا دین ہوں، تو مجھ کو بچا لے۔ حسین اعظم کہتے ہیں، اے میرے نانا کے دین تو کیسے بچے گا؟ بتا تو کیسے بچے گا؟ تو امام حسین جب یہ کہتے ہیں تو نانا کے دین سے آواز آتی ہے، اے پیارے حسین مجھ کو اگر بچانا ہے تو پانی کے ذریعے سے نہیں، خون کے ذریعے سے بچانا ہوگا۔ امام حسین کہتے ہیں تجھ کو خون چاہیے تو ہم تجھے خون دینے کے لیے تیار ہیں، مکے کی حاجیوں کا خون ہم تجھے دے دیں گے، اے میرے نانا کے دین تو ان کے خون کو لے لے بچ جا۔ کہتا نہیں ہمیں اس گروپ کا خون نہیں چاہیے، دیکھ میں بھی نبی کا دین ہوں اور تو بھی نبی پاک کا دین ہے، میں نے سوچا کیسے دین مصطفیٰ حسین ہے تو کہیں اور سے نہیں، نبی کے گھر میں چلتے ہیں، ارے دروازے جو بولتے ہیں در کی آواز بولتے ہیں، گھر والے جب بولتے ہیں تو گھر کی آواز کو بولتے ہیں۔ میں پہنچا آج میرے محلہ میں ہند کے راجا پیارے خواجہ کی بارگاہ میں، اے عطائے رسول، اے خواجگاہ، اے شاہ ہندوستان آپ یہ بتا دو حسین کیا ہے؟ کیونکہ نانا کا دین ہے، حسین کیا ہے؟ تو حسین اعظم کے پیارے لال امام حسین کی محبت میں آنے والے غریب نواز یہ کہتے ہیں، اے دنیا کے لوگوں تم حسین کے بارے میں پوچھتے ہو حسین کیا ہے؟ ہم نے کہا ہاں میرے پیارے خواجہ ہم سب پوچھتے ہیں حسین کیا ہے؟ تو حسین پاک کے تربت پاک سے آواز آتی ہے، اے شاکر القادری جا کر کے دیکھ میرے مزار کے گرو دیوار کو دیکھ لے، ایک باب کو دیکھ لے۔ میں دیکھتے دیکھتے چلا گیا تو تربت خواجہ پر ایک تختی لگی ہوئی ہے، اس تختی پر لکھا ہوا ہے شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دی است حسین، دی پناہ است حسین۔ یہ حسین دین بھی ہے، دین کی پناہ بھی ہے، نانا جان کا دین حسین اعظم سے کہہ رہا ہے، اے حسین تو مجھ کو بتا لے، تو بھی نانا کا دین ہے، میں بھی تیرے نانا کا دین ہوں، تو بھی مدینے میں جوان ہوا، میں بھی مدینے میں جوان ہوا، تو بھی مدینے میں پڑھا، میں بھی مدینے میں پڑھا، تو بھی مدینے میں پڑھا، میں بھی مدینے میں پڑھا، تیری بھی اشاق مدینے میں تھی، میری بھی اشاق مدینے میں تھی، تجھ کو بھی نبی یہ دو جہاں نے چاہا، مجھ کو بھی نبی یہ دو جہاں نے چاہا، اے حسین تو مجھ کو بچا لے۔ حسین شہید اعظم پیکر صبر و رضا اپنی بہن سیدہ زینب سے کہتے ہیں، اے میری بہن زینب نانا کا دین اس طرح مجھ سے کہہ رہا ہے، اب بتا میں کیا کروں؟ سیدہ زینب یہ کہتی ہے نانا کا دین کیا چاہتا ہے؟ نانا کا دین خون چاہتا ہے، حسین خون چاہتا ہے نانا کا دین تو دے دے خون کو دے دے۔ اے میری بہن زینب اوروں کا خون نہیں چاہیے، جس دین کو جس گروپ کا خون چاہیے وہی خون اس کو دینا پڑے گا۔ اے بھائی زینب، اے بھائی حسین، سیدہ زینب یہ کہتی ہے، اے بھائی حسین کون سا گروپ تیرا ہے اور کون سے خون کا گروپ نبی کے دین کا ہے؟ تو بولتے جو خون
گروپ میرا ہے وہی گروپ نبی پاک کے دین کا ہے، دونوں کا گروپ مل رہا ہے۔ چنانچہ حسین اعظم سے آپ کی بہن کہتی ہے کس کا خون چاہتا ہے؟ کہاں اصغر کا خون چاہتا ہے، اکبر کا خون چاہتا ہے، قاسم کا خون چاہتا ہے، اولو محمد کا خون چاہتا ہے، عباس علمبردار کا خون چاہتا ہے، اور میرے دیوانوں کا خون چاہتا ہے۔ تو سیدہ زینب رات کی تاریکی میں اپنے بھائی کو مشورہ دے رہی ہے، اے میرے بھائی، اصغر کو قربان کر دے، نانا کے دین کو بچا لے، اکبر کو قربان کر دے، نانا کے دین کو بچا لے، اور اولو محمد کو قربان کر دے، نانا کے دین کو بچا لے، اپنے آپ کو قربان کر دے، میرا نانا کے دین کو بچا لے۔ چنانچہ پیارے آقا حسین کو مزاج مل گیا، کیا مجھے اپنے آپ کو قربان کرنا ہے اور ہمیشہ ہمیش کے لیے نانا کے دین کو بچانا۔ سبحان اللہ۔